سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ، یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، انہوں نے رسول خدا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یا رسول اللہ ذرا مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک، اے جابر سنو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ مصنف عبد الرزاق میں حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے، عقل کے اندھے، تعصب کے اندھے جو دشمنی کو اپنے دل میں پالے پڑے ہوئے ہیں، شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو اس کتاب سے نکالنے کی کوشش کی، مگر حدیث کو تم کتاب میں رکھو یا نکالو فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو رجال الغیب خبر دیتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، حدیثیں باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے ولی جب کسی حدیث کو بیان کرتے ہیں سند کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی اللہ کے ولی ظاہری سند کو نہیں دیکھتے ہیں، باطنی سند کو بھی دیکھتے ہیں۔ امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ اولیاء دو طریقے سے اس کو صحیح جانتے ہیں، اگرچہ سند کے اعتبار سے کوئی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ دو کون سے طریقے ہیں؟ یا تو کشف کے ذریعے جو خدا انہیں روحانی علم عطا فرماتا ہے اس کے ذریعے اس حدیث کو صحیح جان لیتے ہیں، یا پھر رجال الغیب سند بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اس حدیث کو اولیاء نے بھی بیان فرمایا ہے، محدثین نے بھی بیان فرمایا ہے۔ پتہ چلتا ہے کتاب میں رہنے نہ رہنے سے فرق نہیں پڑنے والا ہے، ولی کی نگاہ ولایت حدیث کو بتانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نور ہی، یعنی اپنے نور خاص سے، اپنے فضل خاص سے، اپنے قرب خاص سے، اپنی عطا خاص سے اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو اپنے قرب خاص میں ایسے رکھا جس طریقے سے اس نے پسند فرمایا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور کیسا ہے، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور وہاں پر موجود رہا۔ امام علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، امام زین العابدین اس حدیث کے راوی ہیں۔ کون ہیں؟ امام زین العابدین ہیں، وہ شہزادے کس کے ہیں؟ امام حسین شہید کربلا کے۔ امام حسین شہزادے کس کے ہیں؟ فاتح خیبر مولا علی شیر خدا کے۔ یہ روایت کرتے ہیں اپنی سند سے، روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14,000 عام۔ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے نور کو پیدا فرمایا اپنے قرب خاص میں 14,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کے پیدائش سے مجھے رکھا تھا۔ یعنی میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدائش سے 14,000 سال پہلے اپنے قرب خاص میں رکھا۔ اب اسی کی طرف فرماتے ہیں فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ، اللہ نے جس طرح پسند فرمایا اس نور کو اپنے قرب خاص میں رہنے کی اجازت عطا فرمائے، اور وہ رب ذوالجلال کے جلووں میں درجہ بدرجہ منزل بمنزل قرب میں اللہ تعالیٰ کے اور ترقی پاتا رہا۔ اللہ کی نگاہ رحمت خاص میں اسے جلوہ ہونا اور جلوہ فرمانا نصیب فرمایا گیا۔ پھر فرماتے ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم، نہ اس وقت پر لوح محفوظ بنایا گیا تھا، نہ قلم کو بنایا گیا تھا، نہ جنت کو بنایا گیا تھا، نہ دوزخ کو بنایا گیا تھا، نہ فرشتے کو بنایا گیا تھا، نہ آسمان کو بنایا گیا تھا، نہ زمین کو بنایا گیا تھا، نہ سورج کو بنایا گیا تھا، نہ چاند کو بنایا گیا تھا، نہ جن کو بنایا گیا تھا، نہ انسان کو بنایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس قدر بلند و بالا فرمایا، اپنے قرب خاص سے ان کے نور کو ایسے پیدا فرمایا کہ ابو البشر آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ اب یہ 14,000 سال کیسے ہیں خدا جانے،
دنیا کے 24 گھنٹوں کا حساب لگانا ہے یا آخرت کا دن جو 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا؟ اگر 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا تو کروڑوں سال ہو جائیں گے، لاکھوں سال ہو جائیں گے، ہمیں گنتی ہاتھ سے کرنا مشکل ہو جائے گا، بیٹھ کر کے قلم لے کر کے حساب لگانا ہوگا یا کیلکولیٹر کے ذریعے حساب لگا کر کے اندازہ لگانا ہوگا۔ وہ تو رب تعالیٰ ہی بہتر جانے اور اس کے حبیب جانے کس طریقے سے اللہ نے انہیں شان بخشی ہے۔ بس ہمیں تو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو ایسا نوازا کہ ان جیسا کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں فلما اراد اللہ تعالیٰ ان یخلق الخلق قسم ذلك النور 4 اجزاء، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا مخلوق کو پیدا کرنے کا تو اس نور کے 4 حصے فرمائے۔ کتنے حصے فرمائے؟ 4 حصے فرمائے، اور اس میں سے فخلق من جزء الاول القلم ومن الثانی لوح ومن الثالث عرش۔ اللہ تعالیٰ نے 4 حصے پیدا کیے اس نور کے، پہلے پھر 4 حصوں میں سے ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے سے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، تیسرے سے عرش اعظم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے جس نور کے اثر سے جو پیدا ہوا عرش ہے وہ عرش کیوں بے چین ہے؟ راز سمجھ میں آتا ہے کہ عرش کیوں کانپ رہا تھا، تھر تھرا رہا تھا، یعنی وہ اپنے سکون کو تلاش کر رہا تھا۔ مصطفیٰ پیارے کا نام جب آ گیا تو سکون اسے میسر آ گیا، یعنی وہ اپنی اصل کی طرف پلٹ کے جا رہا ہے۔ یعنی کل شیء یرجع الی اصلہ دلیل بنتی ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور خاص سے، رحم خاص سے، کرم خاص سے، قرب خاص سے اور قدرت خاص سے رسول اللہ کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس نور سے جب سب کو بخشش ہے زندگی، سب کو زندگی بخشی گئی، عرش کو جب پیدا کیا گیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے 4 حصوں میں سے ایک حصے کا ہے۔ تو 4 حصوں میں سے ایک حصہ اس کا جدا ہوا، تب پھر اسے سکون کی جستجو ہوئی، نام محمد لکھ دیا گیا، سکون حاصل ہو گیا۔ نام محمد وہ ہے جو عرش کو سکون دینے والا ہے۔ اب بے سکونی کا رونا ہم روتے ہیں، سکون نہیں ہے ہماری زندگی میں، کیسے سکون ملے گا؟ عرش کا سکون جس ذات سے رکھا گیا ہے وہی ذات کائنات کے لیے سکون والی بنائی گئی ہے۔ نبی کے نام سے دل کو منور کر لو، نبی کے نام سے دل کو روشن کر لو، نبی کی محبت سے دل کو لبریز کر لو تو سکون ہی سکون ملنے والا ہے۔ وہ کیسا سکون تھا؟ کربلا کے میدان میں بھی سکون نظر آ رہا ہے، بدر کے میدان میں بھی سکون نظر آ رہا ہے، سر کٹائے جا رہے ہیں، بے سکونی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ کیسا سکون ہے؟ نام محمد کو دل میں بسایا، عشق مصطفیٰ کو دل میں بسایا، محبت مصطفیٰ کو دل میں بسایا، اور اس سے ایسے بسایا کہ جان بھی جائے تو فکر و غم نہیں نظر آتی، جان جانے کا بھی احساس نہیں ہے، بس ہے کہ بس اس ہستی کی جو شان و قدر ہے اس کو باقی رکھا جائے۔ پھر فرماتے ہیں ثم قسم الجزء الرابع 4 اجزاء، پھر فرماتے جو چوتھا حصہ، 3 حصے کیے گئے، ایک سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا گیا، 3 حصے تو ادھر چلے گئے، چوتھا حصہ باقی ہے۔ پھر اس چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے گئے، پھر چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے گئے، اس میں سے فخلق من الاول حملۃ العرش ومن الثانی الکرسی ومن الثالث باقی الملائکہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول حصہ جو اس چوتھے حصے کے 4 حصوں میں کے اول حصے سے وہ ملائکہ کو پیدا فرمایا جو عرش اعظم کو اٹھانے والے ہیں، عرش اعظم کو اٹھانے والے ملائکہ کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد پھر اس کے چوتھے کے جو 4 حصے ہوئے اس میں سے دوسرے سے کرسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کرسی کو کیسے فرمایا؟ آیت الکرسی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ وسع کرسیہ السماوات والارض پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کرسی بنائی ہے وہ کرسی زمین و آسمان سے بڑی اللہ نے بنائی ہے، زمین و آسمان کو گھیرنے والی کرسی ہے۔ اور یہ کرسی بنائی گئی ہے تو کس سے بنائی گئی ہے؟ رسول اللہ کے نور کے 4 حصوں میں کے چوتھے حصے کے ایک، پھر 4 حصہ کیا گیا تو چوتھے کے 4 میں کے ایک حصے سے کرسی کو بنائی گئی۔ پھر نور مصطفیٰ کی شان کا حال کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا حال کیا ہوگا، ان کی برتری کا حال کیا ہوگا؟ یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تمہیں نہ بنایا جاتا۔
تمہیں پیدا نہ کیا جاتا. گویا کہ بتایا جا رہا ہے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور پھر اس چوتھے کے تیسرے حصے سے تمام ملائکہ کو پیدا فرمایا. ثم قسم الرابع, پھر اس کے بعد جو چوتھا حصہ تھا اس کے 4 حصے کیے گئے. پہلے 4 حصے کیے گئے, اس میں سے ایک سے جو ہے قلم, لوح, عرش کو بنایا گیا. اس کے بعد جو چوتھا تھا اس کے 4 حصے کیے گئے. اس سے پھر وہ ملائکہ جو عرش کو اٹھانے والے ہیں, اس کے بعد کرسی, اس کے بعد تمام ملائکہ کو بنایا گیا. چوتھا حصہ بچا. پھر اس چوتھے کے پھر 4 حصے کیے گئے. فخلق من الاول السماوات ومن الثانی الارضین, پھر اس میں سے پہلے سے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا گیا. اس کے دوسرے سے پھر 7 زمینوں کو پیدا فرمایا گیا. اس کے تیسرے سے جنت و دوزخ کو پیدا فرمایا گیا. پھر جو چوتھا بچا اس چوتھے کے 4 حصے کیے گئے. پھر اس چوتھے کے 4 حصے کیے گئے تو فخلق من الاول نور ابصار المؤمنین, مومنوں کے نگاہوں کی بصیرت کو پیدا فرمایا. اسی کو رسول اللہ نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یعنی مومن کی نظر فراست کا نور نور مصطفیٰ سے منور کیا گیا ہے. اور اس کے بعد نور قلوبہم, اولیاء اللہ کے دلوں کے نور کو پیدا فرمایا. وہ کیا ہے؟ معرفت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. معرفت باللہ, اللہ کی معرفت جو ہوتی ہے کس نور سے ہوتی ہے؟ وہ نور مصطفیٰ کا حصہ ہے. اور پھر اس میں سے تیسرا جو ہے اسے نور انسہم وہو التوحید, اور انسانوں کے نور کو پیدا فرمایا. وہ کیا ہے؟ توحید, اللہ کو ایک جانا جانا جس سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے, اس روشنی کو پیدا فرمایا. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ نور کو اللہ نے پیدا فرمایا. پتہ کیا چلتا ہے نور مصطفیٰ کی شان خدا نے کیسے بلند و بالا بنائی ہے. ہے کوئی جاننے والا؟ ہے کوئی بتانے والا؟ خدا کی قسم کوئی بتا نہ سکے, خدا کی قسم کوئی جان نہ سکے آپ کے مرتبے کو. اگر یہ حدیث ہمیں خود مصطفیٰ نے نہ بتائی ہوتی, اگر یہ حدیث ہمیں رسول اللہ کی زبان سے زمانے عالم میں وجود نہ پائی ہوتی تو ہم نہ جانتے کہ کیا شان ان کو اللہ نے بخشا ہے. جب یہ حدیث آ گئی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایسا بنایا ہے. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اللہ نے ہمیں بڑی شان والا نبی بخشا. ہم یہ سنیں گے ہی نہیں تو ہماری قوم کو کیا بتائیں گے, ہماری اولاد کو ہم کیا بتائیں گے؟ سننا ہم پر ضروری ہے تاکہ ہم اپنی اولاد کو بتائیں. بیٹا ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی کو آخری نبی جانتے ہیں, وہ کون ہے ذرا سنو تو صحیح. جان پہ بن آئے کل تمہارے, کل کوئی تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہے تو کبھی بھی ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گردن رہے یا اڑ جائے فرق نہیں پڑتا ہے, زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہنا چاہیے, جاری ہی رہنا ہے, قیامت تک کے جاری رہنا ہے.